الٹا آسمان۔ وہ رات کے اس پہر مارگلا ہلز پر گلوریا جیز کے عقب پارکنگ میں کھڑا روشنیوں سے جگمگاتے اسلام آباد کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس کام سے کافی شاپ سے باہر آیا تھا۔ وہ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد سب بھول چکا تھا، اور شاید یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ بہت دیر سے یہاں کھڑا تھا اور کوئی پیچھے کافی ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پیچھے سے راک میوزک کے لگاتار بجنے کے باوجود اس کی توجہ اس نظارے سے بالکل بھی نہیں ہٹی تھی۔ اسی میوزک کی آواز میں اس نے پیچھے سے کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ وہ آمنہ تھی۔ یاسر، کیا کر رہے ہو؟ کتنی دیر سے وہاں اکیلی بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اوہ، ویو انجوائے کر رہے ہو؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، یاسر نے انتہائی دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کیسا لگا میرا اسلام آباد؟ لگتا ہے اس نے تمہیں بھی امپریس کر ہی دیا۔ آمنہ یہ سوال پوچھتے ہوئے نیچے کھائی کی طرف پیر لٹکا کر بیٹھ گئی اور ساتھ ہی یاسر کو بھی ہاتھ کے اشارے سے نیچے بیٹھنے کا کہا۔ یاسر نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، امپریس نہیں ہو رہا، عبرت کھا رہا ہوں۔ اوہ پلیز، اب یہاں عبرت ناک کیا ہے؟ آمنہ جھٹ سے بول پڑی۔ آمنہ، تمہیں یہاں کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا؟ یاسر نے سوال کیا۔ نہیں، سب پہلے جیسا ہی تو ہے، آمنہ نے بے فکر انداز میں جواب دیا۔ یاسر نفی میں سر ہلاتے ہوئے فوراً بول پڑا، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا کہ سب الٹ گیا ہے؟ ستاروں سے چمکنا تو آسمان کا کام تھا، پر یہاں تو زمین چمک رہی ہے اور آسمان خالی پڑا ہے۔ سب کچھ پہلے ایسا تو نہیں تھا۔ یاسر، تم یہ باتیں پاکستان کے سب سے نیچرل شہر کے بارے میں کر رہے ہو۔ دیکھو کتنا گرین، فل مون، ٹھنڈی ہوا، سب کچھ کتنا سیر میں لے لینے والا ہے۔ آمنہ نے جیسے اسلام آباد کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی بھی اس کے سیر میں مبتلا کیوں نہیں؟ یاسر نے اعتراض کیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ دیکھو۔ آمنہ نے چند گاڑیوں کے فاصلے پر کھڑے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو ایک گاڑی کے پیچھے کھڑا اس منظر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مانو اس میں کھو گیا ہو۔ دیکھا؟ ابھی آمنہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس لڑکے کے پیچھے سے ایک سفید روشنی چمکی جو غالباً گاڑی کے دوسری جانب گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے دوست کے موبائل کی فلیش لائٹ تھی جو اپنے دوست کی تصویر بنا رہا تھا۔ فلیش لائٹ بند ہوتے ہی کھڑے لڑکے نے جلدی سے پیچھے مڑ کر اپنے دوست کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اور کہا، "Now that's an Instagram click. #Wanderlust." یہ سب دیکھ کر آمنہ ہکا پکا رہ گئی اور یاسر طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، "آمنہ، that is why we are the generation of actors, not philosophers." پر ہمارا بھی قصور نہیں ہے۔ اس آرٹیفیشل ماحول نے ہمیں بھی صرف کچھ بننے کی ایکٹنگ کرنا سکھایا ہے، وہ بننا نہیں سکھایا۔ تبھی آج ہم خوش نہیں ہیں، صرف خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ خوش دکھانے میں مصروف ہے۔ اور یہ چاند جس کی تم بات کر رہی ہو، تمہیں نہیں لگتا وہ بھی اداس ہے؟ اوپر اکیلا کھڑا ہمیں تک رہا ہے۔ اس کے سب تارے تو مصنوعی روشنی کی شکل میں نیچے کھینچ لیے ہم نے۔ شاید اسی ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ کر اقبال کو ستاروں سے آگے جہاں دکھتے تھے، پر ہم بیچاروں کو تو اب ستارے ہی نہیں دکھتے۔ آمنہ لاجواب ہو چکی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔